हैं। हाँ जल्दी कर दो फिर जो करनी है। अच्छा क्यों? अच्छा बहरहाल बात ये है कि आप कह रहे हैं कि चुप रहो, ठीक है, चुप हो जाओ। कोई एक तो कोई कहीं अल्लाह कहते हैं फहाशी छुपाओ, जब गलत जैसे हो रहा है, कोई अफेयर चल रहा है या गलत गलाजतें तुम कर रहे हो, कभी जुल्म मजलूम को नहीं कहा कि चुप रहो कि उसके साथ जो जुल्म हुआ है? बात यह है कि फहाशी को छुपाओ, इसके अलावा कुछ जो जुल्म हुए हैं तो वो तुम जुल्म जाहिर कर सकती हो, लेकिन बाकायदा फोरम पे जाके जाहिर होना होता है जुल्म है, जिसके लिए दरखास्त देनी पड़ती है कि ये जुल्म मुझ पे हुआ, उसका मुदावा कीजिए। बाकी ये कुरान और हदीस और आन सल्लल्लाहु का जो अमल था वो तो यही था कि जो इस किस्म की बातें उसको आन ने इग्नोर किया और लोगों को भी कहा जो केस आए भी उनको कहा खत्म करो, सिवाय इसके कि दोनों फरीक तस्लीम करने वाले हों। अब अगर एक फरीक फिर कहता है कि होगा नहीं, मगर मैंने जो सबूत दे दिए हैं वो तो क्लियर कट है, आप माने या ना माने। सबूत की बात नहीं है। आन सल्लम ने ये नहीं कहा था कि सबूत क्या है। आन सल्लम ने फरमाया कि दूसरा तस्लीम करता है, उसने कहा मैं तस्लीम नहीं करता। आसम ने उसके ऊपर आगे फिर कोई पेशरफ नहीं की, तो मैं तो नहीं कर सकता। नहीं, जो मैंने आपको आयतें भेज दी हैं, अल्लाह ये कहते हैं कि जब जुल्म हो, ज्यादती हो तो इंसाफ के लिए चाहे तुमने अपने माँ बाप के खिलाफ गवाही देनी हो तो गवाही दो। तो सवाल ये है जुल्म हो खिलाफ हो, गवाही देनी हो, किसी का हक मारा जा रहा हो, लेकिन साथ ये भी है कि माँ बाप के खिलाफ मेरा हक कोई नहीं मारा जा रहा। 36 साल मेरे नहीं मारे गए, बहुत अच्छा हुआ ना जो मेरे साथ हुआ है। तुम्हारा हक मारा गया, तुमने 36 साल सवाल नहीं उठाया। हाँ? जो तुम्हें उठाना चाहिए था। नहीं उठाया तो ठीक है, ये यही गलती है ना मेरी। इस बात पे ये जो बात है ना, हाँ? इस बात के ऊपर तो गवाही चाहिए होती है, जो शरीयत गवाही चाहती है। नहीं जी नहीं, अल इस्लाम पे है, मैंने इस्लाम पे निकाल दिया। मेरे पास सारी हदीसें हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फिर आप अपनी वेबसाइट ठीक करें। चाहे वो मर्द हो या औरत, अगर इस्लाम में है तो गलत है, मेरे पास हदीसें मौजूद हैं। चाहे वो मर्द हो या औरत, दूसरा फरीक तस्लीम नहीं करता ना। 4 गवाह चाहिए अडल्ट्री में, रेप में नहीं चाहिए। पहले तो देखो, पहली बात ये कि उस बात में 4 गवाह है, ठीक है, अडल्ट्री में ठीक है, 4 गवाह। ये अडल्ट्री नहीं है, ये रेप है। हमारी बात तो सुनो ना। दूसरी बात होगी रेप की। अगर एक शरीक ये कहता है कि मैंने रेप किया, अगर एक मर्द तस्लीम से एक आदमी आया आंसर के पास, उसने तस्लीम किया कि मैंने रेप किया एक औरत को, आंसर ने पूछा औरत से पूछो, अगर वो कहती है कि हाँ तो फिर इसकी बात मानी जाएगी, नहीं तो इसकी बात नहीं मानी जाएगी। तो सवाल ये है, नहीं औरत ने सबूत पेश किए थे और और सवाल ये है कि दोनों फरीकैन ना गवाहियां आती हैं जब सबूत नहीं होते। मैंने सबूत पेश किए हैं। हाँ शरीयत पता है, मैं तो वो बता रहा हूँ। जो तुम्हें शरीयत पता है उसका मुझे इल्म नहीं, उसकी मैं तहकीक कर लूंगा वो क्या शरीयत है। जो मुझे पता है वो तो यही है कि 2 तरह की सूरतें होती हैं। एक ये कि 4 गवाह लाए जाएं, 3 तरह की अडल्ट्री में, रेप में नहीं। एक ये कि 4 गवाह लाई जाए अडल्ट्री में। हाँ, अडल्ट्री हो या रेप हो, कोई नहीं ना बिल्कुल नहीं। रेप में ज्यादा जानती हो मेरे से। हाँ नहीं, मैंने कहा मुझे पता है कि कुरान में सिर्फ अडल्ट्री में कहते हैं। फिर अपनी वेबसाइट ठीक करें, फिर क्या ये गलत बातें हैं अपने। हाँ वेबसाइट बाद में कुरान का हवाला आपको कल भेज दूंगी। मेरी बात तो सुन लो ना पहले। अपनी ना बोली, जो मैंने बात मुकम्मल की मोदी शुरू कर देती हो। मैं बता रहा हूँ तुम्हें 3 सूरतें होती हैं। एक 4 गवाह लाने की, एक सूरत में अगर दोनों फरीक
اقرار کرتے ہیں تو پھر سزا ملتی ہے، اور اگر نہیں کرتے تو پھر سزا نہیں ملتی. ٹھیک ہے؟ اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، مگر میں نے جو ثبوت پیش کر چکی ہوں اس میں 12 لغویات ثابت ہو رہی ہے. آپ تو کہہ رہے ہیں میں نے لغویات پہ بھی نہیں عورتوں سے ہٹانا. میں جتنا میں جانتا ہوں اس میں یہ ہے. باقی ریپ کے لیے بھی گواہوں کی ضرورت ہے. اچھا ٹھیک ہے، جو میں خیر اس کو نہیں آپ سے اگری کر رہی، ٹھیک ہے وہ میں آپ کو ساری میں نہیں آپ کو نہیں قرآن پہ لکھا ہوئے، قرآن میں قرآن اوپر آتا ہے آپ سے. میں تو جتنا سنت اور حدیث، میں بھی سنت اور حدیث پہ بھی میں بات کر رہی ہوں. تم زیادہ جانتی ہوگی میرے سے، مجھے اتنا علم نہیں، تو میں مزید اپنا علم بڑھانے کے بعد. اچھا ریپ کو ایک طرف کریں، ان جو گفتگو ہوئے ای میلز اور واٹس ایپ چیٹ وہ لغویات تو کلیئر کٹ بلیک اینڈ وائٹ ثابت ہو رہے. دیکھو میں نے تمہیں کل پچھلی دفعہ بھی کہا تھا نا کہ ان الفاظ میں دو مطلب دن میں، باقی میں نے وہ بھیجا ہے، مجھے وضاحت ہو مجھے فریق سے بھی پوچھنا ہوتا ہے نا کیا کہا اس نے. آپ نے کہا وہ سمجھا رہا تھا آپ، اور آپ نے ایک بچکانا والی بات مان لی. نہیں میری بات سنو. ہاں میں دوسرے فریق سے پوچھنا ہوتا ہے. میں نے اب تمہاری جو ای میلیں ہیں وہ دی ہوئی ہیں. نہیں مجھے وہ بتائیں، آپ کا جو لفنگا جو ہے سالہ وہ تو کہہ رہے میں سمجھا رہا تھا. ہاں وہ سمجھا رہا تھا. اگر وہ قسم کا کہتا ہے بالکل قسم کے کھانے کے کیا کلیئر کٹ کسی نے جس نے بھی دیکھا وہ چیٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ کلیئر کٹ آپ کا برٹش کورٹ کوئی نہیں مانے گا. یہ میں بتا دوں کہ برٹش کورٹ اچھا ویسے پھر اللہ رحم ہی کرے، میں یہ بس کہہ سکتی ہوں. ٹھیک ہے ہاں بہرحال وہ آپ برٹش حکومت کی سپریم ہیڈ نہیں ہے. برٹش کورٹ کوئی نہیں مانے گی، کوئی عدالت نہیں مانے گی کہ اس میں لغویات نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ برٹش نیشنل کو جب بتاؤ گے تو دیکھ لیا کہ میری نصیحت تمہیں یہی ہے، میں نصیحت نگران کر سکتا ہوں، اور میری نصیحت تمہیں یہی ہے کہ تمہاری عزت اسی میں ہے کہ اب اس کو چھوڑو معاملے کو، اور آئندہ سے اگر کوئی ہوا بھی کچھ تھا مجھے نہیں پتا ہوا کہ نہیں، اگر ہوا بھی تھا تو وہ لوگ اپنے محتاط ہو گئے کہ توبہ طائب کر لی ہوگی. نہیں میں نے نہیں چھوڑنا. یہ آپ سن لیں میرے سے، میں نے کسی حال اور کسی صورت میں نے نہیں چھوڑنا. میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں کہ چھوڑ دو. تو آپ کی نصیحت غلط ہے، اسلام کے خلاف جاتی ہے. میں تمہیں کہا تھا میں نصیحت کرو، اسلام کے خلاف جاتی ہے. ایسے شخص نہیں دوبارہ میں ڈراؤں گی، میں ندا ہوں، چچا مودی نہیں ہوں. آپ نے بیت سے نکالنا تو آپ نکالیں. نہیں میں کہہ رہا ہوں ایسا شخص جو اسلام کے خلاف بیعت کر رہا ہے. نہیں کیونکہ مجھے لگتا ہے خود پھنسے ہوئے ہیں. مجھے نہیں پتا آپ کیوں پھنسے ہوئے ہیں، اور میں آپ کے لیے مستقل بالکل لگ رہے کہ آپ کمپرومائزڈ ہیں فور سم ریزن. کوئی ایسی مجبوری پھر نہیں خدا کا نہیں، اگر لیس آپ پھنسے نہ ہوتے آپ یہ باتیں نہ کر رہے ہوتے. یہ آپ کو زیب بھی نہیں دے رہی حضرت صاحب یہ باتیں. ٹھیک ہے بات سنو، اگر تم سمجھتی ہو کہ مجھے زیب نہیں دیتی اور میں غلط کام کر رہا ہوں، اسلام کام کر رہا ہوں، تو پھر ایسے شخص کی بیعت میں رہنے کا فائدہ کیا ہے؟ نہیں میں بیعت میں نہیں، وہ آپ میرے پہ وہ نہیں کر سکتے زبردستی. وہ میں نے فیصلہ کرنا، آپ ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے. میرے سارے چوائسیز میرے سامنے ہیں، اور جب یہ میرے کوئی جاننے والا ہفنگٹن پوسٹ میں کام کرتا ہے، یہ جب دنیا میں کھلے گا سارا معاملہ پھر آپ ہینڈل کر لینا جو بھی ہینڈل کرنا ہوگا آپ نے. ایک سوشل میڈیا پہ دیکھ کھولا ہوا معاملہ ایک اور کھل جائے گا کیا؟ ہاں پھر کیا ہوگا؟ دنیا تو 4 دن باتیں کرے گی. نہیں جی، یہ آپ کے دل کے بلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے. دنیا 4 دن باتیں کرے گی. بالکل نہیں، یہ آپ کی خوش فہمی ہے، یہ آپ کی خوش فہمی ہے. تمہاری عزت اسی میں ہے کہ تم خاموش رہو. نہیں مجھے بھاگ میں جائے میری عزت. یہ لوگ تو اب بھگتے ہیں اپنی سزائیں، چاہے اس میں خود نہیں دیکھے نہیں، انہوں نے اپنی موتوں کی موریں لگا لی ہیں مجھے ہاتھ لگا کے. تو ٹھیک ہے
دیکھیں گے ٹھیک ہے. اور دوسرا آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے اندر کیا اسپیشل ملے, تو آپ کو خط میں لکھا ہے کہ جو آپ کے پیروں کے نیچے مٹی ہے میں تو اس کے برابر ہی نہیں ہوں. میں نے کبھی نہیں دعویٰ کیا حضرت صاحب کہ میں اسپیشل ہوں. آپ نے اس لفنگی کو خدا بنایا ہے جو ساری جماعت کو آپ نے داؤ پہ لگائی ہوئی ہے اس لفنگی کے خاطر. میں نے معاملہ یا تو حقائق کے اوپر ہوتا ہے یا آپ حقائق کے خلاف جانے جب ثبوت میں نے دے چکی ہوں. ایک جو ای میل ہے اس میں صرف ایک فکرہ ہے کہ غلط قسم کا, اور اس پہ بھی تم نے جواب دیا ہوا ہے اپنا آپ پہ کرنے کا, لیکن اس فکرے سے یہ انہوں نے کہا کہ خود سے کیا یا کسی اور سے, کیا مطلب ہے اس کا؟ سوال اس سے یہ کہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ اس نے تمہارے سے کچھ غلط کام کیا؟ نہیں, مگر یہ تو ثابت ہو رہا ہے کہ یہ جو لفنگا ہے وہ اس قابل ہی نہیں ہے, جو ناظر اسراء الشاد بنا ہوا ہے اس سیٹ کے قابل نہیں ہے وہ آدمی, وہ درندہ. اس کا غلط مسئلہ تھا یہ, اس فکرے سے اس کوئی سیکشل نہیں, وہ میرے ناظر ہے, میں ان کے انڈر آتی ہوں, سیکشل ہراسمنٹ تو ہو رہی ہے. ڈاؤٹ میں چلے جاتا ہے, سیکشل ہراسمنٹ نہیں ہوئی, تو کچھ جواب دیے ہوئے. پلیز, یہ نہیں آپ کو باتیں زیب دیتی ہیں کہ ان کی کلیئر کٹ جواب حسین جو وہاں, یہ بھی میں نے لوگوں کو بتایا بغیر آپ کا نام لیا ہے کہ کسی نے کہا کہ تو بچپن میں تم کو غصہ چڑھتا تھا, کوئی تو اتنا ہنس کے لوٹ پوٹ ہونے لگا تھا کہ سیٹ سے گرنے لگا تھا. آپ کا تمسکر ہوگا یہ باتیں جب نکلیں گی. دیکھو جو بھی کرنا ہے تم نے, ہاں میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. ہاں آپ انصاف نہیں, آپ مجھے یقین کر رہے تھے جب یہ آدمی نے انٹری مارے, آپ نے میرے بابا والی بات پہ بھی یقین کیا, آپ نے چچا مبشر والی بات پہ یقین کیا, اور آپ نے کہا میں یقین کر رہا ہوں. آپ نے نہیں سنے, ایک سیکنڈ نہیں, ہاں جب سوال جواب کر رہا ہوں تمہارا تو سوال نہیں, اچھا اس کا بھی میں جواب دیتی ہوں. آپ نے انویسٹیگیشن تب کیوں شروع کی ہے جب یہ جو کھوتا ہے آپ کا سالہ وہ انٹری اس نے مار ہے, وہ آپ نے اس وقت انویسٹیگیشن شروع کیا 3 مارچ کو, جب میں نے آپ کو بتایا انصاف کا تقاضا وہ بنتا تھا, یہ نہیں بنتا تھا جب آپ کا کھاد داؤ پہ لگا ہوا ہے اس وقت. تمہیں کیا پتا کہ میں نے کس طرح کی انویسٹیگیشن شروع کی اور کب؟ تو پھر ایکٹنگ ہو رہی ہے کہ آپ رو رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں تمہارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, تم یہ ہو رہے ہیں, تو پھر آپ دوگلا بن کر رہے ہیں. اچھا دوگلا بن کر, میں ٹھیک تو کہہ رہا ہوں جو بندہ دوگلا ہو تو اس کی بحث میں کیوں ہوئی ہو؟ بس میری مرضی جیسے آپ اپنی غلط مرضیاں کر رہے ہیں, میری مرضی میں نہیں آپ کی بحث سے نکلوں گی, کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ میں نکلوں اور آپ نے یہ لڑکی نکلی ہے میری بحث سے, یہ میں آپ کو. ہاں جی مجھے بیعت کا مطلب پتا ہے, الیجنس لینا کسی کا, کیا کرنا, الیجنس دینا اپنا. الیجنس دینا نہیں, بیعت کا مطلب ہوتا ہے جو بیعت سے نکلا ہے, جو اردو کا لفظ اس کا مطلب بیچ دینا اپنے آپ کو. ادھر تو کافی کچھ بیچا ہوا ہے, ادھر جو ایک کنجر خانہ کھلا ہوا ہے ہاتھ خاص میں, وہ تو ایک ریڈ زون ایریا کھلا ہوا ہے. ہاں عامر لگا ہوا ہے, ڈاکٹر مبشر لگے ہوئے ہیں, محمود شاہ لگا ہوا ہے, پورا ریڈ لائٹ ایریا بنا ہوا ہے ہاتھ خاص. اپنے آپ کو بھی کہتی رہی ہو. اچھا عامر نے تو مجبور نہیں نہ کیا تھا. عامر بھائی تو میں کئی دفعہ بتا چکی ہوں, کیا کہوں, کلیئر کٹ بات نہیں کر رہی ہوں, ان کو اریکشن نہیں ہوئی تو میں بھاگی ادھر سے. تو ایک دفعہ مجھے تو کہہ چکی ہے اس میں قابل ہی نہیں تھا. ہاں تو وہ سسٹم نہیں, جب ہوا کام تو میں نے ادھر سے ایک اسپرنٹ ماری کہ یا شکر و کھرا کے نفل پڑے, یا اللہ اس دفعہ تم نے مجھے بچا دیا ہے. ایک دفعہ تو پیش کیا نا تم نے اپنے آپ کو. میں نے تو نہیں پیش کیا, تم نے خود مجھے کس نے, میں نے کب کہا کہ میں نے عامر بھائی کو پیش کیا, مجھے ایک دفعہ بتا میرا یہ جملہ تھا. میں نے تمہارے سے پوچھا, تمہارے جملہ تھا, میں نے تمہارے سے پوچھا کہ اس کی بات میں تو تم کہ وہ قابل نہیں, تم نے کہا کہ میں نے کب کہا تھا کہ میں نے وہ اس کو دیکھا نہیں, وہ تو اس قابل ہی نہیں کہ تعلق قائم کر سکے. کیا کر سکے؟ وہ اس قابل نہیں ہے کہ تعلق قائم کر سکے, تم نے مجھے بتایا تھا پچھلی کو.
मैंने ये क्योंकि मुझे ये मैं इरेक्शन का लफ्ज़ नहीं यूज़ करना चाहती थी, इतना शर्म हया मेरे अंदर है कि खलीफा वक्त के सामने किस जुमले बोलने। मैं वो उन्होंने मुझे एक तरफ अपने घर लेके गए, कोशिश की नहीं, वो कुदरती तौर पे कामयाब हुए और मैंने उधर से एक स्प्रिंट मारी। ठीक है, पहले तो शोर मचाता था, ये चीख मार सकते। नहीं, आप अगर कुछ इंटरनेट पे रिसर्च करें, मेरी थेरेपिस्ट, हर कोई साइकोलॉजिस्ट कहेगा कि हर विक्टिम का एक अपना रिस्पॉन्स होता है। मेरा रिस्पॉन्स है कि मैं हाँ, मैं डॉक्टर की कर रही हूँ, मैं थेरेपिस्ट की कर रही हूँ, जो आपने मेरा जिस इलाज शुरू किया, और वो टॉप की थेरेपिस्ट है, और वो कह रही है तुम ऐसी विक्टिम हो जो तुम फ्रीज कर लेती थी, तुम अपनी हिफाजत ही नहीं। 1 साल का बच्चा मोलेस्ट हो रहा है और फिर 8 साल की उम्र, मुझे 1 सेकेंड, ठीक है, हाँ जब यहाँ से लंदन से जाती है, हाँ अपने बाबा से जान छुड़ा के जाते रहिए, फिर वापस क्यों आती थी यहाँ? वापस मैंने बता दिया। फिर मुझे सब इस वक्त आप मुझे पता समझ नहीं आ रही कि मैं एजुकेटेड आदमी से बात कर रही हूँ या क्या, कि 1 साल का बच्चा किसी के चुंगल में 8 साल से रेप हो रहा है, कई हफ्ते में कई मर्तबा हो रहे हैं। मैं माउफ हो चुकी थी, मैं आपको लिख चुकी हूँ कि मैं इतनी माउफ थी कि कभी मैंने अपने लिए दुआ तक नहीं की थी। हाँ, वो पिंजरा टूटे या मार्च को जब आखिरी दफा इस आदमी ने मेरे से खुशी छीनने की कोशिश की, फिर मैं वो फटी हूँ जैसे उल्टी आती। मैंने 2-3 खतों में लिखा है मुझे उस दिन उल्टी आई है। अगर ये प्री प्लान होता तो मैंने बाबा मेरे नजदीक अब हमारी इज्जत और इसी में है कि अब इसको बाकी दोबारा तो एक काम तुम्हारे से कुछ नहीं होगा। अब तुम बच गई हो, छूट गई हो, इससे नहीं, इनको सजाएं नहीं बनती। ये आप कह रहे हैं कि सजाएं नहीं बनती आपके नजदीक? देखो, सजा तो बनती है जब मुजरिम जुर्म साबित हो जाए, तो जुर्म। अच्छा, फिर ब्रिटिश कोर्ट फैसला करेगी किसने वो किया है जुर्म और किसने नहीं किया, ठीक है? और आपके भी सारे जो आपने भी बातें की हैं वो भी आके आएंगी। कोर्ट का क्या फैसला करेगी? मैंने क्या किया था? बस ठीक है हसब, आप खुद आप खुद इस मामला इस तरफ लेके जा रहे हैं। और आपको पता है मेरा व्हाट्सएप पे भी वैसे मैसेज वायरल कल हो गया है और सारी दुनिया मेरी साइड ले रही है। सारे कह रहे हैं कि ये लड़की ठीक बोल रही है, कम से कम कोई तो बोले। ना नहीं, सारे तंग है इस निजाम से। ये जो छूटा मुनाफकों वाला निजाम है, ठीक है, वो सारे तंग है। नहीं प्यारे हुजूर, आप इतने मासूम इस वक्त आप मुझे लग रहे हैं भोले कि आपको लग रहे हैं कि नहीं, जो मुखलिस अहमदी हैं, जो मुखलिस अहमदी हैं, नहीं बिल्कुल। क्यों आप कौन होते हैं? नहीं, सारे मुखलिस वो सारे बेजार हो चुके हैं कि रेप हो, ये हो, फलाना हो, मेजरमेंट पे अखराज हो रहे, लुट्टी पे अखराज हो रहे, मगर रेप पे नहीं हो रहा। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ मुझे भी लिख रहे हैं कि गलत हाँ, ठीक है, फिर देखी जाएगी। फिर जब वेस्टर्न वर्ल्ड में मैं जाऊंगी फिर रिएक्शन देखते हैं और फिर जिसने भी भुगतना है वो भुगते। ठीक है, तो फिर जमाती निजाम जो तुम्हारे, मैं कुछ नहीं करूंगा, जमाती निजाम अपने कवायद के जो तुम्हारे तले करेगा वो मैं फिर उसको कहूंगा ठीक है, जो मर्जी करना चाहते हो करो। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, जो आपने करने। मैं सिर्फ अल्लाह का खौफ रख रही हूँ इस वक्त, मुझे आपसे कोई डर नहीं है। अल्लाह का खौफ अगर है तो पहले दिन से ही होना चाहिए था। नहीं, इनको क्यों नहीं कहते? इन लफंगों को क्यों नहीं कहता है कि लफंगे तुमने क्यों ये बातें की हैं? आपके कंधों पे चढ़ के वो औरतों को रेप कर रहा है। आपने इतनी ताकत दी है, ये कुछ नहीं था, बाकी जिंदगी में वो गोबर से भी बदतर था। आपने इस आदमी को ताकत दी है, इतनी ताकत दी है कि अब आप भी उसके सामने कांप रहे हैं। अच्छा, मैं भी कांप रहा हूँ। चलते और क्या कहना चाहती हूँ? हाँ, ये तो नहीं कि टेरर की हुई है रवा में और वो जो मर्जी करे।
اب اطہر بھائی کا لوگ یہ نہیں کہتے کہ اطہر بھائی کو مرڈر کروایا ہے کیونکہ عظمیٰ باجی کے ساتھ افیئر چل رہا تھا. کیا باتیں میں بتاؤں, میرا منہ نہ کھلوائیں اس وقت. کیا عوام باتیں کرتی ہیں, آپ اس کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں اپنی بیوی کی وجہ سے. میں کسی وجہ سے نہیں کر رہا. بالکل کر رہے ہیں. ہاں ہاں. اور یہ بھی میں نے کہنا ہے کہ آپ کے پاس میں نہیں گئی تھی چاچا بنا کے, میں گئی تھی ایز اے خلیفہ وقت. آپ کا کوئی رائٹ نہیں تھا خالد صبوئی کو بتانا, کوئی رائٹ نہیں تھا. اب بابا والی بات, کیا بابا والی بات, کون سی بابا والی بات؟ میں نے پوچھا تھا آپ کو کہ آپ نے خالد صبوئی یا چچا فوری کو بتایا ہے, آپ نے کہا ہاں صبوئی کو میں نے بتا دیا, فوری کو نہیں بتایا. فوری کا کیوں تم پوچھ رہی ہو؟ کیا چیز؟ یہی بابا والا معاملہ. سوال سے پہلے 10 آدمی کو پتا تھا. کیا 10 آدمی کو پتا تھا اس سے پہلے معاملہ؟ نہیں نہ, میں نے پوچھا تھا کہ آپ نے بتایا خالد صبوئی کو اور آپ نے کہا تھا ہاں. میرے بتانے سے پہلے ان کو پتا تھی باتیں ساری. ہاں خود نے کہا ٹھیک ہے, وہ تو میرا رائٹ تھا بتانا, میرا راز. آپ کو کیا رائٹ تھا خالد صبوئی کو بتانا؟ سوال ہے جو تم نے آگے کو بتا دیا, 10 آدمی کو بتا دیا. ٹھیک ہے وہ, بٹ اٹ واز مائی سیکرٹ ٹو ٹیل, ناٹ یور سیکرٹ. میرا سیکرٹ نہیں. ان لوگوں کو تم نے بتایا تھا, ان کے ذریعے سے اس کو بھی خبر پہنچ چکی تھی. یہ بسائز دا پوائنٹ ہے. خبر پہنچ چکی تھی نہیں پہنچ چکی تھی, آپ نے کیوں بتایا؟ جب خبر پہلے کسی کو کچھ پتا ہو بتایا جاتا تھا. باقی میں نے بھی یہ دیکھنا ہے کہ آپ بتانا کیا نہیں بتانا. نہیں, آپ کا بالکل رائٹ نہیں ہے خلیفہ وقت. میں مرزا مسرور احمد کے پاس نہیں گئی تھی, میں خلیفۃ مسیح خامس عیدہ تعالیٰ بن نصر عزیز کے پاس گئی تھی. اتنی جو دعائیں دے رہی ہو تو پھر اس کی بات بھی مان لو. نہیں, آپ کی غلط. ہم جب بیعت کرتے ہیں, جو کہہ رہے ہیں بیچنے والی بات, ہم کہتے ہیں ہم آپ کا معروف حکم مانیں گے. یہ معروف نہیں ہے. ڈیفینیشن کون کرے گا؟ ہاں وہ ٹھیک ہے, وہ اللہ ڈیسائیڈ کرے گا. ہاں نہیں پھر قرآن کی حوالے میں بھی پھر اللہ نے کیوں نہیں پردے رکھے حضرت لوط کے بیٹے پہ, حضرت لوط کی بیوی پہ, یہ کیوں نہیں پردے رکھے؟ وہ اللہ مالک ہے. ہاں تو اب اس وقت اللہ کی تقدیر چل رہی ہے. کیوں میں آج نماز پڑھی تھی کہ یا اللہ خدا تعالیٰ حضرت صاحب کی آنکھیں کھولے, اس آدمی کو بچا دے اگر خود نہیں بچنا چاہتا. ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے, تو میں یہ دعا کرتی ہوں. بڑی اچھی دعا ہے میرے لیے. اس سے اچھی دعا مجھے کون نہیں. اور آپ ایک دوسرا, اگر آپ کو لگتا ہے میں غلط کر رہی ہوں تو پھر آپ اتنے مجھے چپ کیوں کروا رہے ہیں؟ پھر ریلیکس کریں, پھر لعنت آئے گی میرے پہ. میں چپ تو تمہیں نہیں کروا رہا, میں نے تمہاری عزت اس میں ہے. نہیں عزت یہ کسی سارے ہنس رہے ہیں اس پہ کہنا کہ اس میں عزت ہے. آپ کا تمسخر ہو رہا ہے. تو تمہارے چند لوگ ہنس رہے ہوں گے. نہیں چند نہیں لوگ, دنیا ہنسے گی آپ پہ. چلو ٹھیک ہے, جب ہنسے گی تو پھر میرا. ہاں آپ, میرے نانا نے آپ کو ایک چیز مکمل طور پہ پکڑائی تھی. ہاں آپ اگر اس کو تباہ کرنے میں تلے ہوئے ہیں, یہ آپ کا فیصلہ ہے. تمہارے نانا نے کچھ نہیں کیا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو نیچے چلی جا رہے پکڑایا, تو وہ جو آخری جو آدمی تھا وہ میرے نانا تھے. ٹھیک ہے, انہوں نے ایک مکمل طور پہ چیز پکڑائی ہے جو آپ اس کو توڑنے میں تلے ہوئے ہیں. کوئی آدمی, ہر خلیفہ اپنے وقت میں اپنے مطابق کام کرتا ہے, اور ہر خلیفہ میں نبی کے کوئی نہ کچھ بات ہوتی ہے. کوئی یہ چیز نہیں. اور اگر انویسٹیگیشن چل رہا تھا تو آپ نے بابا کے وقت کیوں نہیں پوچھا اس وقت مجھے سوال؟ انویسٹیگیشن یہ نہیں ہوتا کہ ایک طرفہ خاموشی سے انویسٹیگیشن چلتا ہے. پولیس اسٹیشن جاؤ تو دونوں پارٹیز کو پتا ہوتا ہے انویسٹیگیشن چل رہا ہے. نہیں جی نہیں, یہ انویسٹیگیشن کا طریقہ غلط ہے, رولز کے خلاف جاتا ہے. ٹھیک ہے, غلط ہے تو پھر کیا کیا جائے؟ ہاں تو اب غلط کرنے, ہاں وہ سمپل سی بات ہے. ہاں ہاں. اور آپ نے اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے کبھی ایک دفعہ نہیں کہا تھا کہ میرے فادر فگر بنے. آپ خود نے آپ نے اس اسٹیپ پہ آئے تھے, آپ نے امی کو کہا تھا وہ میرا بچہ ہے, میں میرے بچے کو کیسے چھوڑتی ہوں. میں نے کبھی نہیں کہا تھا کہ آپ میرے باپ بنے نہ. ویسے اب مجھے کوئی شوق بھی رہا ہے. میرے لیے فخر کی بات یہی ہے کہ میں مرزا طاہر احمد کی نواسی ہوں.
बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है, अच्छी बात मुझे पहले उनकी नवासी हो। तुम्हारी मम्मी ने खुद कहा था मुझे कि निराश होती है, कहती है मुझे छोड़ना है, छोड़ सकते, क्योंकि उस वक्त मुझे प्यार था आपसे। अब मेरा सारा लोग जो आप बातें कर चुके हैं, आप मेरी नजरों से गिर चुके हैं। तुम्हारे अपने फोन पे तुमने यही कहा था, इसलिए मैंने कहा था कि तुम्हें बच्चों की तरह हो, यही मैं कहता रहा। हाँ तो हाँ, बच्चों की तरह हो नहीं, हाँ, मगर आप जो एक अमल में आप ये आप कह रहे थे, आपने उस्मान को कहा है कि निदा को किसी किस्म की अब तकलीफ नहीं होनी चाहिए जो उसके ऊपर गुजर चुकी है, ठीक है। आपका रवैया बिल्कुल और था शुरू में, अब गप्पन को ना मारे। हाँ, आपके खतों में साबित होते। और दूसरा मैं ये सीधा आपके मुंह में कह रही हूँ, फातेदारी युसरा को हाथ में लगाई तो आप उसको माफ करें, जो आप कह रहे हैं बाबा ने शायद माफी मांग ली हो, माशाल्लाह। आप कह रहे हैं कि मैंने जब मज़ार का मैंने पूछा, आपने कहा कि वो शायद उसने अल्लाह से माफी मांग ली हो, तुम्हें क्या पता। तो एक आदमी मर्डर कमिट कर ले, युसरा को कत्ल कर ले, आप कहेंगे ओ सॉरी, हाँ ठीक है, उससे गलती होगी। बात ये नहीं है, हाँ, तुम्हारे जो मामला है ना, हाँ, तो देखो फैमिली होगी, तो जो हालात सामने आए, हाँ, मैंने कहा बात पॉसिबिलिटी देखी जाती हैं, ये भी हो सकता है, ये भी होता है इसका। अच्छा, अगर आप बाबा, आपने 3 मार्च को अगर इन्वेस्टिगेशन शुरू की है, खुदा की कसम खाए मेरे पास, एग्जैक्टली, बस यही आपकी गप बकरी जा रही है इसमें। फोन पे खत पे लिख दिया था। हाँ, नहीं, इन्वेस्टिगेशन आपने इस लफंगे के वक्त शुरू किया है। पहली दफा ये लिख दिया जब मुझे ये पता लगा था कि तुम्हारे पे घिनौने इल्जाम है, इनको साबित करो, और उस पर उसने लिखा था ये सब कुछ गलत है, ये है वो है, जो तुमने वही बातें की थी उसके ऊपर पहला ही खत मैंने मार्च में उसको लिख दिया था, या फोन पे मैंने बताया था कि तुम्हारे पे इल्जाम है। पिछली दफा आपने कहा कि मैंने उसको खत लिखा, भाई उसका जवाब ही नहीं आया। आपकी किसी बात पे कंसिस्टेंसी ही नहीं है। सवाल ये है, मैंने उस वक्त उसको कहा कि तुम्हारे पे ये इल्जाम हैं, और उसने मुझे पैगाम किया, जुबानी पैगाम उसका आ गया था, ठीक है। उसके बाद खत लिखा और खत का जवाब दिया गया। नहीं, कब आपने खत लिखा था पहली दफा? नहीं, पहली दफा उसी को जब तुमने में आया था, उसको मैंने क्या किया था, बड़ा घरौने इल्जाम तुम्हारे पे है, मुझे अपनी इस्लाह करो। उसने कहा ये इन्वेस्टिगेशन नहीं है, ये इन्वेस्टिगेशन नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है। अच्छा, तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन तुम्हारे मुताबिक करनी है, मैंने ये अपने मुताबिक करनी है। नहीं, जो दुनिया के असूल है उसके मुताबिक करनी है। मैंने तो अपने असूल मुताबिक चला। हाँ, तो फिर आपके असूल बड़े नाइंसाफ हैं, साफ सी बात है, ठीक है। और क्या जरूरत है? मेरी मर्जी। हाँ हाँ हाँ, बस जैसे आप अपनी मर्जियाँ करें, क्योंकि मैं ये आपको नहीं दूंगी बहाना कि इस लड़की ने मुझे छोड़े, मैंने नहीं इसको छोड़ा। छोड़ेंगे आप, मैंने आपको खत में लिखा है, क्योंकि मैं आपकी वेल विशर हूँ, मैं आपके लिए अच्छा चाहती हूँ। आप माने ना माने, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है साबित करने के लिए, मुझे पता है मैं क्या दुआएं कर रही हूँ आजकल, ठीक है। मेरी दुआ यही है, सुन ले मेरी दुआ भी सुन ले। मैं अल्लाह को कह रही हूँ, अगर मैं गलत हूँ, अगर ये निदानी है, बेवकूफ़ी है, मेरी नाअक्ली है, तो मुझे रोक ले, मेरे होंठ सीधे जैसे 28 फरवरी तक सी हुए थे, फिर रोक पैदा कर ले। हाँ ठीक है, मगर जितनी मैं दुआ करती हूँ उतना मेरा मतलब तसल्ली मुझे होती है। और दूसरा ये भी कोई तरीका नहीं है, ये जो आपने कस्में कर ली हैं, कस्में एक वो, क्योंकि एक तो मुल्क फ़र्क है, तो जूम में होनी चाहिए मेरे नज़दीक, और उनका एक गवाह होना चाहिए, मेरा गवाह होना चाहिए। और आप तो ये आपने क्यों ये तरीका क्यों नहीं इस्तेमाल किया? नहीं, इसका जवाब दें मुझे। मैं तो जवाब दे नहीं, अल्लाह को जवाब तो दे हैं। हाँ हाँ, तो आपको खुदा को हाजिर नाजिर रख के हज़रत साहब कहें कि आप जो इस वक्त कर रहे हैं वो आपको लगता है सही कर रहे हैं। मैं जवाब दे दूंगा। अस्तगफुरुल्लाह साहब, ये ज़ेब मुझे रोने का दिल चाह रहा है आपके लिए कि ये ज़ेब नहीं देती आपको बातें। अच्छा ठीक है, और इसके अलावा दूसरी बात यह है कि मतलब जब
یہ جو آپ کہہ رہے تھے، ایک اور یہ بات ہے کہ آپ کہتے تمہارے مشیر کون ہے، یہ بھی بزنی آپ میرے پاس کر رہے تھے کہ تمہارے آپ کہہ رہے تھے تم کو مشورے دے رہا ہے کوئی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور مجھے یہ کیا، یہ کس قسم کی بدزنیاں، کبھی آپ کہہ رہے تھے ٹائپنگ کر رہی ہو، خود مجھے اس کچھ مہینوں پہلے ڈانٹ رہے تھے کہ بدزنی نہ کرو، تو خود کیوں کر رہے ہیں؟ اپنے اصول، اپنے لیے اصول اور دوسروں کے لیے اور. میں تو شوایت کے اوپر ایک سوال کیا تھا تمہارے سے، تم کہتی ہو نہیں ہے کوئی، تو کچھ ٹھیک ہے، پتہ لگ جائے کہ نہیں ہے. ہاں کہ نہیں. اور آپ کے تو بھی مشورے، جو بھی یہ مافیا ہے جو چل رہی ہے، وہ شاید آپ اس سے ڈر رہے ہوں، مجھے قطعاً ڈر نہیں ہے ان لوگوں سے. وہ چاہے مجھے مار دیں، آپ ہٹ مین ہائر کر لیں اور قتل کر لیں، مجھے کوئی غرض نہیں ہے اس سے. میں نہیں ڈروں گی، میں صرف اللہ سے ڈر رہی ہوں اس وقت. ہاں اور بس ایک میں دیکھ رہی ہوں میرے پوائنٹ ساتھ ساتھ. ایک ہاں، ایک یہ بھی پوائنٹ ہے میرا کہ چچا رفیع ابا اور دادا کے بھائی تھے، اور حضرت مسلم ماؤد آپ کے جو نانا تھے ان کے بیٹے تھے، مگر ان دونوں بھائیوں نے انصاف کا تقاضا کیا تھا چچا کے بارے میں. اور ہاں یہ بھی جو آپ نے ایک میسج کا ذکر کیا تھا کہ میں نے وہ اس پاگل آدمی محمود شاہ کو جو لکھا تھا، اور میں نے کہا میں حکمت کر رہی تھی، تو پھر اگر آپ کہہ رہے تھے کہ آپ 200 پاؤنڈ بابا کو بھیج رہے ہیں، وہ آپ حکمت کر رہے ہیں، تو میں نہیں حکمت کر سکتی؟ کیا حکمت؟ کہ مجھے ڈر لگ رہا تھا، میں ایک ٹیکٹفلی ایک میسج کر رہی تھی اپنی طرف سے. کیا کر رہی تھی؟ ٹیکٹفلی ایک میسج کر رہی تھی، حکمت کر رہی تھی اپنی طرف سے اپنی پروٹیکشن کے لیے. کیونکہ آپ نے تو اس آدمی کو جو ایک کنجر خانہ کھولا ہوا ہے ادھر، ٹھیک ہے، وہ تو طاقتیں آپ نے دی ہیں اس کو، اور سارا عام احمدی یہ کہہ رہے ہیں، عام احمدی. یہ آپ پتہ ہے جس ببل میں آپ رہنے، اللہ، میں تو یہی دعا کر رہی ہوں اللہ آپ کی آنکھیں کھول دے. ہاں کیونکہ آپ، مجھے نہیں پتا آپ نے اس آدمی کو خدا کیوں بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ابا کی زندگی میں وہ کچھ نہیں تھا، وہ زیرو تھا، وہ میری جوتی کے نوک پہ بھی نہیں تھا، ویسے تو ابھی بھی نہیں میری جوتی کے نوک پہ، ٹھیک ہے. آپ نے اس کو بڑی اسٹیٹس دیا ہوا ہے، اور میں نے ایویڈنس دے دیے، وہ آپ مانیں نہ مانیں، وہ ایویڈنس کانکریٹ ہے کہ یہ لفظیات باتیں وہ کر رہے ہیں، چاہے میں نے انیشیٹ کیا. اور آپ کو ایک 70 سال کے آپ حضرت صاحب ایک تجربہ مطلب والے آدمی ہیں، خلافت کو ایک طرف کریں. ٹھیک، تجربے بھی بتا رہا ہوں کہ تم ابھی بچہ ہو، اس لیے میرے تجربے سے فائدہ اٹھا لو اور اس قسم کی باتیں چھوڑ دو. نہیں، آپ کو ہے کہ میرا گھر بچ جائے، اب اپنے گھر پہ ایک تلوار لٹکی ہوئی ہے نا، یہ آپ کو اثر. میرا گھر سے کوئی تعلق نہیں ہے، آدمی گھر بسانے کا کرتا ہے جب کمزور ہو. میں تو کمزور کوئی نہیں کسی معاملے میں. ہاں تو یہ اس سے آپ دوسروں کو بلی کرتے ہیں کہ چپ رہو، اور مجھے نہیں آپ بلی کریں گے. ہاں آپ تو بلی ہیں. میں تمہیں ایک نیک مشورہ دے رہا ہوں، پھر آپ کی نیکی پہ اللہ رحم کرے اگر یہ نیکی ہے. ہاں ٹھیک ہے. میں امین کہتا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ نہیں، ہاں واپس انویسٹیگیشن پہ بابا کو لکھنا کہ کھنون نے جو بھی آپ نے ورڈ یوز کیا ہے، وہ الزام لگائے ہیں، دیٹس جسٹ اے اسٹیٹمنٹ، دیٹس ناٹ این انویسٹیگیشن. مجھے خدا کی قسم کھائیں کہ جب بابا کی بات آئی شروع تھی آپ نے انویسٹیگیشن شروع کیا تھا، خدا کی قسم کھائیں. سوال اس وقت ہی کر دینا تھا، وہ میں نے کیا، اور جب تم نے مجھے مزید تفصیلات دینی ہے میں نے مزید. چچا مبشر کو کب سوال کیا ہے؟ چچا مبشر کو میں نے اس نے پوچھا تمہاری پہلے آئی ہیں تو دیکھ لوں. نہیں، تو یہ سارا انویسٹیگیشن شروع ہوئے جب یہ لفنگا بیچ میں آیا ہے. آدمی کے ہاتھ میں کوئی بات ہوتی ہے تو آگے بات چلاتا ہے. تو آپ نے ایک اوف اللہ سے حضرت صاحب، آپ نے ایک دفعہ مجھے نہیں پوچھا میرے ایویڈنس، میں کہہ رہی ہوں خطوں میں ایویڈنس ہے، پھر بھی نہیں پوچھے، پھر میں نے آپ کے اوپر ٹھوسے ہیں میرے ایویڈنس. میں پہلے اس لیے ایک طرح کے ہاتھ میں بات نہیں تھی. دوسری بات یہ ہے کہ فحاشی اگر دب رہی تھی تو دبنے دینا چاہیے تھی. نہیں، اور دوسری بات آپ نے کہا تھا کہ ندا میں ایک لفظ نہیں تمہارے خلاف سننے میں نہیں کیا. یہ سارے دعوے جو تھے وہ کدھر چلے گئے؟ پھپڑے تھے. اچھا ہاں
آپ کی طرف سے. چلو. ہاں, جو ایک لڑکی کے ساتھ جو ظلم ہو چکے, جو باپ کر رہا تھا وہ جو کر رہا تھا, ماں نے بھی نہیں حفاظت کی, اور جس کو ویسے ٹرسٹ ایشوز ہیں, اور پھر آپ اس کو ایسے تھکے مار رہے ہیں. یہ آپ کو بہت فخر ہو رہا ہے اس بات پہ میرے ساتھ یہ سلوک کر کے؟ آپ کی ضمیر آپ کو یہ اجازت دے رہی کہ مظلوم کے ساتھ آپ یہ کر رہے ہیں؟ بالکل نہیں, مجھے کوئی فخر نہیں ہو رہا, لیکن میں جو اپنی عقل کے ساتھ تسلیم کر سکتا ہوں وہ تو میں کر رہا ہوں. صاحب مجھے نہیں پتا آپ کیوں پھنسے ہوئے کس چنگل میں, مگر میں بہت شدت سے آپ کے لیے دعا کروں گی. جو تمہاری بات میں چلتا رہے وہ صحیح عقل مند ہے, جو تمہاری بات نہیں, میں میرے حقوق کے لیے فائٹ کر رہی ہوں, وہ میرا حق ہے, جو وہ آپ بھی نہیں چھین سکتے, جو اللہ نے مجھے حق دیا ہے, جو ویسٹرن ورلڈ نے بھی دیا ہے, قانون نے دی ہے, اور دین نے مجھے دیا ہے, وہ آپ میرے ہاتھوں سے نہیں چھین سکتے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں خاموش ہوں تو مجھے گچی سے پکڑیں اور گن لیں اور میری کن پٹی پہ مار دیں. اچھا. ہاں, کیونکہ یہ نہیں, مگر یہی ہوتا ہے, یا دبئی میں سیٹ اپ دے دیتے لوگوں کو عظما بجی کی طرح, یا ایسے چپ کرواتے ہیں جیسے میں آپ کو نہیں پتا آپ کس سے انڈر ایسٹیمیٹ مجھے کر رہے ہیں. ہاں, میں کسی صورت پہ آپ کا کام, جس گدی میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کا کام ہے اس میں انصاف دلانا. ہاں, اور چچا بشر کے وہ جو سارے وہ. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ اتنی سختی آپ ڈنڈے لگا رہے ہیں, اور جس کو ڈنڈا اس کو ڈنڈا, مجھے دھمکیاں دے دی گرمیوں میں. میں نے کہا ٹویٹر کا میں نے صرف آبزرو کرنا, میں نے کوئی پارٹیسپیشن نہیں کرنا. تو آپ نے کہا تھا اگر تم اپنا وقت کام میں رکھنا چاہتی ہو تو کر لو سوشل میڈیا اکاؤنٹس, ورنہ نہیں. بابا جو پھونکی جا رہے ہیں ٹویٹر پہ, ان کو کیوں نہیں ڈنڈا مارتے؟ نہیں, آپ دیکھیں ایک اور انکنسسٹنسی آ گئی ہے. جب میں نے یہ پہلے ذکر کیا تھا, آپ نے کہا تھا میں ساروں کو کہہ چکا ہوں, وہ میری بات نہیں مان رہا, میں کیا کروں؟ اب ایک اور انکنسسٹنسی آ گئی. اب کم از کم کنسسٹنٹ تو رہے حضرت صاحب. ہاں, اور دوسری بات ہے کہ آپ کہہ رہے تھے یہ جو بچپن کے اپوسٹرفیز کوٹ اینڈ کوٹ جو میرے بچپن کے دوست ہیں, جب کورٹ پروسیڈنگ چل رہی ہوتی, اتنا تو لیگلٹیز مجھے بھی پتہ ہے کہ پروسیکیوشن کو وٹنس لسٹ دیا جاتا ہے اور ڈیفینس کو وٹنس لسٹ دیا جاتا ہے. تو آپ مجھے کیوں نہیں بتا رہے کہ کون میرے بارے میں کون بول رہا ہے؟ نہیں, یہ تو عمومی رائے بچپن دوستوں کی ہوتی ہے, سن لیتا ہے انسان. نہیں, کون ہے وہ بچپن کے دوست؟ وہی ہو. ہاں ایگزیکٹلی, کہ اب تو آپ یہ کیس فیئرلی چلا رہے ہی نہیں ہے, کوئی دنیا میں نہیں مانے گا. پلیز اپنی عزت بچائیں حضرت صاحب. ہاں, اچھا, بہرحال یہ ایسے نہیں ہوتا, وٹنس لسٹ دیے جاتے ہیں, اور یہ انویسٹیگیشن جو آپ چلا رہے ہیں, جو محمود کھوتا شاہ جو ہے اس کے وجہ سے جو آپ چینج ہوئے ہیں, آپ ایک بندے کی وجہ سے آپ نے ساری جماعت, ہمارے 130 سال کا محنت داؤ پہ لگایا ہے. کیوں داؤ پہ لگایا ہے؟ حضرت مسلمات, ہاں, یہ جو مجھے اس وقت پچھلی دفعہ بھی کہتے جات کو کچھ نہیں ہو سکتا, کچھ نہیں ہو سکتا. حضرت مسلمات علیہ السلام نے فرمایا میرے پیغام قیامت تک ہے, اگر جماعت تقوی کی راہوں پہ رہے تو بچ جائے گا, ورنہ نہیں بچے گا, پھر اللہ جماعت کو بھی ختم کر لے گی. پیغام میرا قیامت تک رہے گا. ٹھیک ہے, ابھی پیشگوئی پوری ہو رہی ہے, نہائی چھپی ہوئی بات والی. ہاں ہاں, تو اس وقت ایز وی اسپیک یہ جو کانورسیشن چل رہا ہے, حضرت مسیح علیہ السلام کی 1907 کی پیشگوئی پوری ہو رہی ہے اس وقت. کیوں, اگر اس سے نہائی چھپی ہوئی بات ہے حضرت صاحب, تو پھر میں کہتی ہوں قیامت آ گئی ہمارے اوپر. اس الہام کا آپ کے نزدیک اس الہام کا کیا مطلب ہے؟ بھیجا تھا نا میں نے آپ کو بھیجا تھا الہام, نہائی چھپی ہوئی بات. نہیں, پھر اس سے کیا نواب محمد علی خان اور حضرت علیہ السلام کی اولاد میں کیا ہے اور نہائی چھپی ہوئی بات؟
कोई बात है मसला डायरी में कर चुके हुए हैं, इसलिए कोई ऐसा मसला नहीं हो, पता लग चुकी हुई है क्या छुपी हुई बात। क्या छुपी हुई बात है फिर? इससे भी ज्यादा छुपी हुई? तो मुझे याद नहीं है, लेकिन डायरी में जिक्र है, उसमें डायरी में लिखी है पूरी तफसील उसकी। अच्छा ठीक है। बहरहाल और वो जो मैंने हदीस भेजी थी कि मैं अपनी जात का कसम खाता हूँ, अंदर के लोग अब उठ रहे हैं। ये कोई उससे मैं कैसे आपको कैसे, आपको कोई हमदर्दी है मेरे साथ? अंदर के लोग, तुम तो नहीं गई? हाँ अंदर के लोग, मैं सच के लिए खातिर मैं जंग लड़ रही हूँ इस वक्त, एक अकेली लड़की, मैं मुनाफिकत नहीं कर सकती। अंदर के लोग उठ रहे हैं, वो दुश्मनी के लिए उठ रहे थे, सच वो नहीं उस हदीस में लिखा है कि अंदर ये जो बहरिया बने हुए हैं, जो भी वुल्स कन के आते हैं और बड़े मीठे बने होते हैं, फिर अंदर के लोग उठेंगे उनको जाहिर करने के लिए। अच्छा हाँ चलो हाँ अल्लाह ताला करे कि वो सारे जाहिर हो जाए। हाँ तो जाहिर शुरू हो गया। दूसरा आप ये अच्छा, आपने चचा फूरी से कोई बात की है, कन्फ्रंट किए उनकी जो फ्लर्टेशंस थे बड़े मुनासिब किस्म के? कोई नहीं किया? फिर ये ठीक है वो, मगर उनकी बातें थी काफी गलत। अच्छा ठीक है, गलत थी, तुमने खुद ही कह दिया था, वो तो सरसरी बात हुई थी और 2018 हाँ मगर ठीक है वो तो मैं वैसे ही क्वेश्चन था, ठीक है। बहरहाल जो चचा बशीर ने कुछ जवाब दिया आपको? जो हमको पता नहीं करे, मैंने तुम्हारे सारा मैसेज को भेजे हुए हैं, जो जवाब पहुंचेंगे तो जवाब दे। अभी पहुंची नहीं, पैदल जा रहे हैं? वो मैंने टेक्स्ट नहीं किया, टीएस नहीं किया, मैंने महबूब तरीके से भेजा है, उसमें 5-6 दिन लगते हैं जिस तरीके से मैंने भेजा है। अच्छा, और बाबा ने कोई जवाब दिए? बाबा ने जवाब दिया, बाबा हर बात का डिनाई करते हैं और आपने बिलीव कर लिया? मैं बिलीव नहीं करता, मैं तो उसकी गवाही पे रखता हूँ जो हदीस में मुझे नजर आएगी। नहीं मगर अच्छा ठीक है, मगर वो चाहे सही हो या गलत हो, झूठी गवाही तो उसके साथ गुनाह उसका हो, उसके साथ। और झूठी गवाही जो ये लोग भी ले चुके हैं, जो मानते हैं, वो भी उनके आगे आएंगी इंशाल्लाह। हाँ मैं तो बिल्कुल नहीं घबराई हुई। ये जो आप इतने घबराए हुए हैं, आप इसलिए घबराए हुए हैं क्योंकि आपको पता है निदा सच बोल रही हो, और ये सारे लफंगों ने मेरे कमर में छुरियां मार दी हैं, बेवफाई कर ली है मेरे साथ। अल्लाह ताला रहम करे। हाँ। और नहीं तो बाबा का ट्विटर नहीं बंद करवाना है? बाबा का ट्विटर नहीं बंद करवाना। ट्विटर कौन सा? जिसपे वो भौंक रहे हैं इस वक्त, सारा वक्त ट्विटर पे जो बाबा बोली जाते हैं और कुछ चुप ही नहीं करवा रहा। नहीं कर रहे हैं, ना मेरा मुलाजिम है ना जमात का मुलाजिम है, इस तरह वो कर रहा है। नहीं मुझे तो पिछली दफा कहा था कि मैंने सबको कहा है, वो मान रहा नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? बहुत सारी बातें सब हुई हैं, अल्लाह ताला ने सबको कहा हुआ है कि तो फिर मुझे ना धमकियां दिया करें, फिर इंसाफ से धमकियां दिया करें। तुम कौन से रुक गई हो? तुम भी तो कर ही रही हो। नहीं अस्तगफुरुल्लाह, ट्विटर पे मैंने क्लोज किया हुआ है मेरा अकाउंट, मैंने मेरा इंस्टाग्राम क्लोज कर लिया था। खुदा का खौफ करे हजरत साहब, ये इतना बड़ा झूठ बोला है। मैसेज जाते हैं ना, व्हाट्सएप पे जाते हैं, व्हाट्सएप पे जाते हैं, ट्विटर पे जाए, व्हाट्सएप पे जाए, बात तो एक ही है। नहीं आपने व्हाट्सएप का नाम नहीं यूज किया था ना, नहीं गलत बात। हाँ ठीक है हाँ। वक्त काफी हो गया और यही मैंने पूछा, तुम्हारी बात है वो बात तो खत्म हो गई। हाँ। अस्सलाम वालेकुम।